جتنی بھی قدرتی آفات جب آتی ہیں، پہلے نمبر پہ تو ایک فلسفہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ بڑے ہیں اور ہم لوگ اس وقت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کسی آفت میں آ گئے ہیں، یا ہم پہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یا ہم بہت گنہگار ہیں تب ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. اس طرح سے کچھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جب کبھی بھی کوئی قدرتی آفات کا ذکر آتا ہے. ایک تو یہ بڑا اس کانسیپٹ کو نا بڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی زندگی میں آپ کے اوپر کوئی غم آئے، کوئی آفت آئے، تو وہاں پر ایک چیز آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر اس تکلیف کے دور میں بھی آپ کا رجوع اپنے اللہ کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، آپ کو اللہ اور قریب کر رہا ہے. اور ہم گلہ کرتے ہیں پھر اللہ سے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے پانی کیوں بھیج دیا، تو نے زمین کیوں ہلا دی، تو نے غریب کیوں پیدا کر دیا، تو نے یتیم کیوں پیدا کر دیا، تو نے بچے کو اپاہج کیوں پیدا کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کو دیکھ کر تم نے کیا کیا. جب کبھی بھی یہ آفت کوئی اس طرح سے کوئی چیز آتی ہے، اس کا مطلب ہر انسان کی انڈیویجول آزمائش ہے. انڈیویجول ہوتا ہے جی یہ بالکل. اور یہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم گزرے وہاں سے، تم نے منظر دیکھا اور تم کر سکتے تھے تو تم نے کیوں نہیں کیا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ پیچھے ایک ٹولہ اور آ رہا ہے، انہوں نے دیکھ لینا، یا ہم سے پہلے کوئی بندے گزرے تھے انہوں نے دیکھا ہے تو وہ کر لیں گے، وہ بھی تو گزرے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں پھر دیکھیں وہ ایک کہتے ہیں ایک سرنگ تھی، لوگ پیدل گزرا کرتے تھے وہاں سے، تو پاؤں میں نا ان کے پتھر چبھتے تھے بہت زیادہ. تو ایک شخص نے سوچا کہ نظر تو کچھ آتا نہیں ہے، لوگوں کے پاؤں میں پتھر چبھتے ہیں. وہ اپنے ساتھ نے ایک بوری اٹھا کے لے گیا. اس نے کہا آج جو بھی پتھر میرے پاؤں میں چبھے گا نا میں اسے اپنی بوری میں ڈال کے تو میں یہ سرنگ صاف کروں گا تاکہ اور گزرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے رستہ صاف ہو جائے. کہتے ہیں جب وہ باہر پتھر لے کے نکلا تو وہ پتھر نہیں تھے، وہ بڑے قیمتی پتھر تھے جو سرنگ میں پڑے ہوئے تھے اور اندھیرے کی وجہ سے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. تو جب ہم کبھی دوسروں کے اوپر چھوڑنا شروع کرتے ہیں نا کہ وہ کر لے گا، تو وہ پھر آپ اس جواب دہی میں آ جاتے ہیں کہ آپ بھی کر سکتے تھے، یہ آپ نے کیوں نہ کیا. اچھا جی ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر تم کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھو اور تم اس حالت میں ہو کہ تم اس کے دکھ اور تکلیف کا مداوع کر سکتے ہو اور تم پھر نہ کرو تو پھر تم نیک نہیں ہو. تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، تم نمازی ہو سکتے ہو، تم محدث ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر تم نیک نہیں ہو. تو یہ چیز جو ہے ہم نے آج بھی اپلائی کرنی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا انتظار کریں کہ کوئی آئے گا ہماری ہیلپ کرے گا، just they waiting. اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کاشف صاحب ہم نیک نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. ایک بڑا خوبصورت فکر ہے کہ عبادت آپ کو جنت تک پہنچاتی ہے، انسان کی خدمت آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے. اس کا درجہ زیادہ ہے. اور اگر آپ مالی طور پر یا فزیکلی کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ وہ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں جو ان کے لیے، تو یقین کریں کہ آپ کی یہ وہ نمازیں ہوں گی جو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی کہ آپ دعا کے علاوہ فزیکلی جا کے مدد کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف پر بیٹھوں اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کی جا کے تکلیف دور کر دوں. واہ واہ واہ. 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھوں. اب کسی کی تکلیف دور کرنا اس پوری عبادت سے زیادہ افضل ہے. میں یہاں پر چاہوں گی آپ وہ واقعہ بھی کوٹ کریں جب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال، اپنی دولت، اپنی سارا کچھ ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ کیا وجہ تھی، کیوں رکھ دیا تھا اور کیوں وہ فکر میں تھے، کیوں پریشان تھے، کیوں بیمار ہو رہے تھے؟
لوگوں کی واقعہ تو فکر کی آپ وجہ سنائیں، سے آپ نا، سنیں. جی ہاں جی لوگوں بالکل، کی فکر کی لوگوں وجہ کی سے، فکر کی کیونکہ وجہ لوگوں سے. کی وہ مدد نہیں کر پا رہے تھے. جی وہ ہاں. جن لوگوں کو تکلیفوں میں دیکھتے تھے ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اسی یہ- لیے تو یہ جذبات جو ہمارے درد نبی کا ہوتا ہے تھا. نا جی، وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان واہ کو، واہ. ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیان. یہ تو ہمارا انسان ہونا ہی نہیں ہے اگر احساس نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. ہم میں اور جانور میں اگر کوئی چیز فرق ہے نا تو وہ شاید شعور ہے، اور شعور اس لیے ہے کہ احساس ہے اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہمارا. ہم ایک واقعہ دیکھیں اور ہمارے دل پر وہ اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ہمارا دل بھی جو ہے نا زنگ آلود ہو چکا ہوا ہے ابھی تک. ہماری آنکھیں منظر دیکھ رہی ہیں، تکلیف میں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں ہل رہا اندر سے. کاشف صاحب، میں نے کئی جگہ یہ مثال کوٹ کی، آج پھر دل کر رہا کروں کہ جیسے کہتے ہیں نا، مچھلی میں سے بدبو اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان میں سے بدبو اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ منافق ہوتا ہے، تب اس کے اندر سے بدبو آتی ہے. تو ہم منافقت کی جو ہے نا اس بستی میں اپنے آپ کو بسا کے بیٹھ گئے. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اتنے منافق ہیں، اپنی چیز بچاتے ہیں. ہم کیسے کھیپی کر سکتے ہیں، ہم اپنا یہ کیسے بچا سکتے ہیں، ہم کیسے مال اپنا اکٹھا کر کے سائڈ پہ ہو سکتے ہیں. ہماری جیب سے کوئی، بھائی جب آپ کما رہے ہیں، آپ سب حیثیت ہیں، آپ سب کچھ ہیں، سامنے والے کی دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھ بند کرتے ہیں. اور یا پھر کوئی مدد کا درکار ہوتا ہے نا اور اس کے بارے میں پتہ چل جائے اس کے حالات ماڑے ہیں، اس کو تکلیف ہے یا کوئی اس کے بالکل ہی ٹینشن میں، تو آپ اس کے سائڈ سے ایسے گزرنے کی کوشش کریں گے کہیں جیسے اس کچھ کو کرنا دیکھا نہ تک پڑ نہیں، جائے ہمیں، ہاں مدد نہ کرنی پڑ جائے. آواز نہ دیتے ہی ہمیں. صحیح بات ہے. وہ بابا بلے شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੈਰੀਆਂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੀ ਜਾ ਕੇ अपनी मैं मुका. یعنی کہ عطر کا سمندر نکال کے، دریا نکال کے اس میں نہا بھی لے گا نا تب بھی اس کے اندر سے وہ، جب تک میں نہیں نہ ختم ہوگی تب تک اس کے اندر سے وہ سمیل نہیں ختم ہوگی. اس کی اتنی گندی سمیل ہے میں کی. تو یہ انسان اگر صرف میں ہی کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر تو ضرورت ہی کیا تھی. اچھا، جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے. جی. یہ ہاتھ دونوں، یہ والا بھی ہاں اور یہ والا بھی بالکل، خالی ہے نا، ہمارے تو بالکل. کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ جا رہا ہے. بھلے ہم نے جتنا کچھ کمایا، سب کچھ کیا، پھر کس بات کی اکڑ ہے؟ پھر سامنے والے کی دیکھ کے بھی اگر مدد نہ کریں، ہم اٹھے نہ، کھڑے نہ ہوں، ہم یہ نہ، اچھا ہم کھڑے ہوں ساتھ، بلکہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بٹھا کے سمجھایا جائے کہ یار ادھر آؤ، یار یہ بندہ مشکل میں، یار ادھر آؤ، اس جگہ تکلیف ہے، یار ادھر آؤ، اس محلے میں یار بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یار ادھر پائپ ڈلوا دیں، ادھر پائپ پانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو آرام سے پانی ملے. کوئی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی حرکت بھی نہیں کرتے ہم اٹھ کے گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ تو لوگوں کی ہوتی ہے. اگر لوگ ہی بے حس ہیں تو پھر گورنمنٹ نے بھی بے حس ہی ہونا ہے، یقین کریں.